پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ قرآن سے متعلق ہے اور قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے، جس میں سبھی نبیوں کے ذکر ہیں۔ اسی سے یہ واقعہ لیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلدی مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور ہماری زمین کی خلافت اور شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور وہ ایسی مٹی سے گوندا گیا جو روز نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حصے، عقل و وجدانی جذبات کی کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس شیطان نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے اور ماضی، حال کا مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں درج ہے۔ کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو ابلیس نے اس پر کیا جواب دیا؟ یہ بھی سورہ اعراف میں درج ہے۔ کہا شیطان نے، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت ہے؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ اس لیے
تجھ کو ظالم قرار دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے، اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ یہ سن کر ابلیس مہلت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آگوں سے رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت تک کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آگے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرا بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پیدائش سے عمل و اٹل قانون ہے، بس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا، اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس کا تصرف کرنا چاہے گا وہ کر سکے گا، اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف کا اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خونریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کی اس میں اپنی برتری اور بڑھائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ بے اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے
مشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ ان کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے درجے عطا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح کر دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درمندگی اور عزت کا بھی وضیحی طور پر مشاہدہ ہو۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت و علم سے نوازا اور ان کو ہر علم عطا فرمایا، اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ اشارہ امتحان مقصود نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا تھا، آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمیز پر نہیں بلکہ علم و نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اختیار قدرت و تصرف پر قدرت کا اختیار و علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ بس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا تو بے شک وہی ارضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نعمت و الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ آگے دیا ہے حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک بہشت کا خلا محسوس کرتے رہے، اور ان کی طبیعت و فطرت میں کسی منشت و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی، چنانچہ ان کو تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت دی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان جد کر کے بتا دیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے بھول چوک کا ظہور کیا، یعنی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی سب سے پہلی بھول تھی۔ یہ بھول بیٹھے کہ اللہ کا حکم ضروری تھا
نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ تھا۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے لالچ میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم یعنی کہ انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے اور لباس سے محروم ہیں۔ جلد جلد حوا آدم دونوں پتوں سے اپنا ستر ڈھانکنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا ماننا کیوں؟ آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش کرتے رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول ہوئی۔ اس کی وجہ سے پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد ایک وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے، سچے نایاب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے چلے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین پر آ پہنچے۔ آدم علیہ السلام میں حضرت قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کا نام 25 بار 25 آیتوں میں آیا، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جو نیچے لکھی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقر، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ میں نام اور صفتوں دونوں کے ساتھ، سورہ حجر و صاد میں صرف صفتوں کے ذکر کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ اور مریم اور سورہ یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت آدم کا ذکر قریب 25 آیتوں میں آیا ہے، اور کچھ نصیحتیں بھی دی گئی ہیں۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے باقیے میں ان گنت نصیحتوں اور مسائلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 پر جو عبارت دی ہے، نصیحت دی ہے، وہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید ان گنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی چاہے
وہ جتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو ان تمام بھیدوں کو جان جائے، اس لیے اللہ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی بحیران و پریشان ہی رہے۔ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی اور بھی ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہے اور شرف و بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی ایک مٹھی مٹی کو دیکھیے اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے زمین کے خلیفہ کو دیکھیے، خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے اور پھر اس کے نبوت تو رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان وقت و اتفاق کی اور بدولت یا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمت و مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ اگلی نصیحت ہے نمبر 3 پر، انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائش اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ اگلی نصیحت نمبر 4، خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے اور اس بارگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی اندھی گھاٹی نہیں پڑتی، یعنی کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ خلوص و صداقت شرط ہے، معافی ضرور ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے عفو دنیا کی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے، یعنی کہ حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی، قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ النساء میں درج ہے، دیا ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ قرآنی نجم حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے باتیں ہو سکتی ہیں یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی جیسا کہ مشہور ہے، اسی طرح دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کے جیون کی زندگی کی ساتھی ہے۔ یہاں تک کہ پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم شریف کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور پارکھی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی اس کا حال پسلی کی طرح ہوتا ہے۔ عورت کا حال پسلی کی طرح بتایا گیا ہے کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟
जैसा कि अगर पसली की टेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो पसली टूट जाती है, उसी तरह औरत के टेढ़ेपन को भी अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो वह नाराज हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि बिखराव आ जाता है। इसलिए बताया जाता है कि औरतों के साथ नरमी और मुलायमियत से पेश आना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवारगी की जगह ताल्लुक के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा हो सकती है, यानी कि रिश्तों में दरार आ जाती है। मुख्तसर यह है कि ऊपर की आयतों की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तफसीर की ओर माइल है, जिसका हासिल यह है कि कुरान अजीज सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरत की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताता है कि वह भी मर्द ही की जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। फरिश्तों का भी जिक्र किया गया है। कुरान ने पाक और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है उसका हासिल ये है कि हमको ना फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई और ना वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए ये यकीन वो एतकाद जरूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और मुस्तकबिल मखलूक जाने, यानी कि फरिश्तों को मान लेना चाहिए। ये कुरान में जिक्र है फरिश्तों का। जिन्नों का भी इसी तरह बताया गया है कुरान में। इसी तरह जिन्न भी अल्लाह ताला की मुस्तकबिल मखलूक है, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसान आबादी की तरह वे हमको नजर आते हैं। लेकिन कुरान अजीम ने जो तफसील इस मखलूक के बारे में बताई है वो हमारे लिए जरूरी करार देती है कि हम ये एतकाद और यकीन करें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकबिल मखलूक हैं और उसी तरह इस शराअत पर चलने को मजबूर भी इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक व बद भी हैं। इब्लीस या शैतान, कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन्न ही की नस्ल से है और इब्लीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना कि इसकी तख्लीक आग से हुई है। तो बहुत प्यारा किस्सा था, बहुत प्यारा वाक़या था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें ताकि इस्लामी वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।